کی عمر 27 سال ہے؟ ہاں جی میری 27 سال عمر ہے صرف. کئی لوگ کہتے ہیں دن کٹ کے رات کٹ کے, میرے سارا کچھ ڈال کے 27 سال ہے. اور آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ ہاں یہ ایک سوال ہے بڑا دلچسپی کا حامل ہے. تو مشہور خاتون ٹک ٹاک سٹار کے ساتھ آپ کا کچھ تعلق کی بڑی افواہیں گرم تھی, لیکن پھر سنا کہ بریک اپ ہو گیا. یہ بریک اپ اور یہ لوگ افواہیں خود ہی اڑا لیتے ہیں, خود ہی بنا لیتے ہیں. دوستی تھی ان کے ساتھ بھی, اور دوستی ہوگی بھی, شاید چل رہی ہوگی. ٹک ٹاک سٹار کی بات کر رہے ہیں, میرے منہ سے 2-3 نام نکلیں گے. بے شمار جو فیمیل ٹک ٹاک سٹارز ہیں, میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے اور دوستی بھی ہے. میں منہ سے نکالوں گا تو وہی اسی کے اوپر لوگ افواہیں اڑانا. اچھا, وہ آگے مطلب کسی نہیں آگے میرا خیال ہے بس ٹھیک ہے, گھر والے بڑھا لیں گے جہاں پہ انہیں تعلق بڑھانا ہوگا. خواتین میں بہت مقبول ہیں, خواتین جو ہیں وہ آپ پر بہت فریفتہ ہیں, تو مجھے اس کا راز کیا ہے آخر؟ یہ سوال تو ویسے آپ کو خواتین سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ان میں کیوں مقبول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, آپ سب کو سید جواد احمد کا مودبانہ سلام. خواتین و حضرات, زندگی کے رنگ کو آپ نے جس طرح پذیرائی بخشی ہے اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. بے تحاشا لائکس, بہت زیادہ سبسکرپشن, آپ کی محبتوں کے ہم مقروض ہو کے رہ گئے. خواتین و حضرات, زندگی کے رنگ میں آج جو رنگ ہم لے کے آئے ہیں وہ ایک بہت ہی تیکھا رنگ ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی تیکھا رنگ ہے, کیونکہ میں ایک ایسے صحابی سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں جو کہ اپنے تیکھے سوالات کے لیے مشہور ہیں. حالانکہ وہ دیکھنے میں گول مٹول سے بڑا سادہ منش, ان کی شکل و صورت بود و باش ہے, لیکن جب وہ سیاستدانوں کو سوال کرتے ہیں تو ان کا تیکھا پن نمایاں ہو جاتا ہے. وہ فردوس عاشق عوان ہو, رانا ثناء اللہ ہو, وہ عثمان بزدار ہو, وہ اعتزاز احسن, وہ کوئی پارٹی, راجہ بشارت, کسی پارٹی, کسی سیاستدان کا نام لیں, حمزہ شہباز, وہ ان کے تیکھے سوالات سے مجبور ہو جاتے ہیں. ان کے زندگی میں, صحافتی زندگی میں ایسی ایسی اچیومنٹس ہیں جس کو صحافتی زبان میں سکوپ بھی کہا جاتا ہے. نواز شریف سزا کے بعد جب ان کو اناؤنس ہوئی تو یہ وہ واحد صحافی تھے جو ان کے اتنے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے کہ کچھ ریکارڈ کر سکے, اور انہوں نے وہ اکبر الہ آبادی کا مشہور و معروف شعر پڑھا, وہ بھی ان کا سکوپ ہے. اس کے علاوہ اور کئی سکوپ ہیں. بڑی بزلہ سنچ یہ شخصیت ہیں, کئی دلچسپ کرداروں سے ہماری روز ہی تقریباً ملاقات کرواتے ہیں. تو خواتین و حضرات, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فروخ شہباز وڑائچ. جناب فروخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں, آپ نے اتنی تعریف کر دی, میں سوچ رہا ہوں یہ کون سا فروخ ہے جس کی ہم نے اتنی تعریف کی ہے. نہیں, یہ ایک ہی فروخ ہے, اور وہ شہباز ہے جس کی پرواز سے زمانہ نہیں جلتا لیکن رش کرتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اچھا فروخ شہباز, کچھ پہلے تو سب سے پہلے اپنے کو پس منظر کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, تعلیمی مدارج کہاں طے کیے آپ نے؟ میری لاہور میں پیدائش ہوئی, یہیں پہ میں نے گریجویشن کی, اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد لاہور میں ہی ایک نجی یونیورسٹی ہے وہاں سے میں نے ایم فل کیا. اچھا. اور میں صحافت میں آپ یوں سمجھیے کہ جب میں ہماری گریجویشن کر رہا تھا تو اس وقت میں ایک نجی چینل میں جا کے وہاں پہ انٹرنشپ کر رہا تھا. اچھا. اور لکھنے کا جو میرا ہے معاملہ وہ اس سے بھی پہلے کا ہے. بیسیکلی میں نے جو اپنا آغاز کیا تھا وہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھنے سے آغاز کیا تھا, اور میں آپ یوں سمجھیں کہ رائٹر پہلے ہوں, فائٹر بعد میں ہوں. تو وہاں سے آغاز ہوا, اور خود مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح سے سامنے آؤں گا اور پھر یہ کام بھی ہو جائیں گے. پنجاب یونیورسٹی میں جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن میں بیہائنڈ دا کیمرہ کام کر رہا تھا, ریسرچ وہاں پر کر رہا تھا, وہاں پہ اسکرپٹ رائٹنگ کر رہا تھا, اور اسی طرح پرائیویٹ جابس کی. اور یہ اس کے بعد پی ٹی وی کے بعد پھر میں نے ایک چینل جوائن کیا, وہاں پر آؤٹ ڈور شو کیے, اور اس کے بعد اس طرح سے پھر ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ گیا. اچھا, کچھ آپ کا تعلق کچھ اصحاب کہتے ہیں لیا سے بھی ہے, اس میں کچھ؟ ہاں جی, میرا جو آبائی تعلق ہے وہ لیا سے ہے. اچھا. اور میں بلکہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں میں وہاں سے, بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ سہیل وڑائچ کے رشتہ دار بھی ہیں. وہ اب لوگوں کو اس میں اس طرح ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب چونکہ وہ وڑائچ ہیں, صحافت میں چونکہ وہ بہت زیادہ معروف ہیں, دنیا انہیں جانتی, تو جب بھی مجھ سے کوئی ملتا ہے تو مجھے بتا اچھا آپ سہیل وڑائچ صاحب کے کیا لگتے ہیں. سہیل صاحب کے میں ان کو لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ وہ میرے دل کے بڑے قریب لگتے ہیں. بلا شبہ ان سے بہت زیادہ تعلق ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں خود ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اور لیکن فی الحال رشتہ داری نہیں ہے. رشتہ داری اب نہیں ہے جناب, کوئی نہیں ہے, بلکہ میں تو اس چیز کو بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ہمارے لیے تو یہی بڑا کافی ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں. میرے خیال میں یہ کافی ہے. آپ ایک بہت درخشاں مثال ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے اس لحاظ سے بھی کہ آپ پرنٹ سے الیکٹرانک کی طرف آئے.
اور آپ کا بنیادی طور پر جو سکہ جمع تھا وہ پرنٹ میڈیا میں تھا. آپ کالم نگاری کرتے تھے, آپ فیچر لکھتے تھے, آپ خبریں کرتے تھے, تو وہ پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا کا جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں. اچھا, یہ بڑا یہاں پہ معاملہ بڑا عجیب ہے. ہمارے نا صحافیوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ جو پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہوتا ہے نا وہی اصل صحافی ہوتا ہے. اچھا, تو خود میرے اندر بھی یہ, آپ اب میں سے کیا نام دوں, یہ جذبہ عجیب و غریب سا تھا کہ بھائی اچھا جو اخبار میں لکھتا ہے, جو اخبار میں کام کرتا ہے وہی اصل صحافی ہے. لیکن مجھے دوستوں نے یہ کہا کہ بھائی جو سامنے نہیں آتا وہ کچھ نہیں ہوتا. اور اب مجھے احساس ہوا میری کل ملا کے جو مدت ہے سامنے آنے کی وہ 2 سال کا عرصہ ہوگا, اور اس عرصے میں ہی مجھے پذیرائی ملی ہے, عوام نے پسند کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم اتنے سالوں سے کچھ نہ کچھ لکھ رہے تھے, اخبارات میں لکھے, یہ کیا وہ کیا, لوگوں کو بس صحافتی ایک تعارف تھا. آپ وہ پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ کے صدر بھی ہیں؟ جی جی بالکل, میں اس کا جنرل سیکرٹری رہا, 3 سال صدر رہا, اور اس طرح سے آج کل جو چیئرمین ہوں میں اس کا. اور یہ کام ہم نے کیا. جب ہم نے یہ آرگنائزیشن بنائی تب لوگ کہتے تھے یار یہ کالم نگاروں کی کیا یونین ہوتی ہیں, تو بعد میں پھر سارے لوگوں نے وہ کام کیے اسی طرح ہی. لیکن پرنٹ میڈیا سے ادھر سے سامنے آنا یہ اس سے زیادہ چیلنجنگ کام ہے, لیکن فی زمانہ چل بھی یہی رہا ہے. لوگ اسی سے آپ کو زیادہ آفرز ہوتی ہیں, لوگ ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, کام چلتا ہے آپ کا. تو آپ مطلب نوجوانوں کی بھی یہی تجویز دیں گے کہ وہ پہلے اپنا سکہ جمائیں, کچھ لکھیں, کچھ اخباری ایک اپنی مطلب دیکھیں, میں ابھی کہوں گا تو لوگ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں خود تو بن گیا, اب ہمیں نہیں, ہمارا راستہ بند کر رہا ہے. بات جس کا جو دل کرتا کر دے, لیکن بات تو سچی یہی ہے کہ جب تک آپ تھوڑا سا مار نہ کھا لیں اس طرف. ابھی میں بڑی بڑی سنگین غلطیوں سے بچ جاتا ہوں جو میرے کولیگز نہیں بچ پاتے. اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ یہ رائٹنگ والا جو بیک گراؤنڈ ہے اس نے مجھے بڑا بچایا ہوا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا پیشہ سنگین ہے کہ آپ اس میں ایک لفظ ادھر ادھر کر دیں تو خانہ جنگی لگ سکتی ہے. آپ یہاں پہ جنگ کروا سکتے ہیں. آپ یوں سمجھے کہ ہمارے ہاتھ میں جو مائک ہوتا ہے یہ کلاشنکوف ہے, اور ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں. ممبر پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے تو 1500 لوگ ہوتے ہیں, ہمارے سامنے 15 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے میسج سے متاثر ہو کے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور برے کاموں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا بہت مار کھا کے آئیں, ٹریننگ لے کے آئیں, تاکہ پھر آپ کو یہاں پر پشیمانی اور پریشانی نہ ہو. اچھا, یہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بظاہر جو آپ یہ انتہائی سنجیدہ سوالات کرتے ہیں, آپ کی جو ذاتی زندگی میں طبیعت ہے اس کے بالکل برعکس ہے, اور آپ ایک انتہائی بزرگ سنج انسان ہیں. اس بات کی دلالت ہمیں آپ کی یونیورسٹی کی کچھ خواتین اسٹوڈنٹس نے دی ہے, اور وہ بہت کہتے تھے کہ وہاں ایک بہت انگریزی میڈیم ٹائپ ایک خاتون تھیں جو آپ سے پناہ مانگتی تھی. وہ کیا واقعہ ہے, وہ کیا ہے؟ میں تو اب آپ دیکھیں سارے راز آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, میں کون سے کھول کے بیان کروں یہاں پر. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میرے جو چہرے کے ایکسپریشن ہیں ان کو دیکھ کے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا کوئی رکھا سا اور سخت سا بندہ ہوگا. مجھے ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے فنی ہوں گے. پہلے اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی تھی, لیکن میں نے کہا کہ یہ بندہ تو بڑا سخت سا ہے. اب میرا کام بھی ہے نا سیاست سے متعلق سوال وہ ہنس کے نہیں کیے جا سکتے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میرے دوست ہیں وہ بھی میری محفل سے خوش ہوتے ہیں, اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر انگلش سپیکنگ جو اسٹوڈنٹ تھی وہ آپ سے کیوں پناہ مانگتی تھی؟ بس وہ ہمارا یہ تھا کہ وہ باقی لوگ تو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں سے اس طرح سے انٹریکشن کرتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں یہ وہ. تو میرا یونیورسٹی میں بھی اور جہاں بھی جاؤں میرا یہی رجحان رہا ہے کہ وہاں پر تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں شغل ہو جائے تھوڑا جا, تو وہ کرتے تھے. تو جس پہ اوپر اس کو تھوڑا سا تھا کہ یار باقی لوگ تو باقی لڑکے تو میری طرف اس طرح سے آتے ہیں کہ میری تعریفیں کرتے ہیں. یہ واحد نوجوان ہے جو میرا بھی آگے سے شغل لگا جاتا ہے, میرے ساتھ بھی فن کر جاتا ہے. چلیے, وہ آپ نے سیاستدانوں کی بات کی, کچھ ان سے کر لیتے ہیں. آپ کچھ اپنے چیدہ مشہور کو بتائیں سوالات جو آپ نے کیے اور جس سے آگے سیاستدانوں نے اس کا بہت برا منایا, یا وہ اتنے سچے تھے کہ وہ پھر کنی کترا گئے. جو سب سے پہلا جس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی وہ تو عثمان بزدار سے سوال تھا. سر کہا جا رہا ہے کہ آپ 4 مہینے مزید رہیں گے, اس کے بعد آپ کو ہٹا دیا جائے گا. آپ کی سینئر پارٹی کے وزراء کہہ رہے ہیں آپ فائلیں نہیں پڑھ سکتے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ لوگ ہاں جی فائلیں نہیں پڑھ پاتے, آپ کا مذاق اڑایا جاتا. کچھ تو کہیں سر. یہ آپ کی سیکورٹی والے سر بات نہیں کرنے دے رہے سر. میڈیا سر لوگ دیکھتے ہیں آپ کو سر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. میڈیا والے یہ چینل نے سزا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, انہوں نے پروگرام میں کرتا تھا ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے سیکریٹریٹ کی بیٹ بھی کرنی ہے. تو یعنی کہ آپ رپورٹنگ بھی ساتھ کریں گے. تو میں چلا گیا, یہ پہلے دن کا ہی واقعہ ہے. میں سیکریٹریٹ گیا ہوں تو مجھے پتا چلا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آ رہے ہیں, اور ان کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں تھے. 2 یا 3 مہینہ ہوگا ان کو آئے ہوئے.
تو لوگوں کو بڑی تجسس تھا کہ یار یہ بندہ کیسا ہے, پرفارم کر پائے گا نہیں کر پائے گا. تو میں نے وہاں پہ نا اس سے پہلے میں کچھ وزراء سے ملا تو وہ آپس میں ہنس رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے وزیر اعلیٰ عثمان بزار یار یہ بیچارہ تو فائلیں بھی نہیں پڑھ سکتا. تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا, میں نے کیا کیا کہ عثمان بزار صاحب پتہ چلا کہ میٹنگ ہے 1.5 گھنٹے بعد وہاں سے فری ہوں گے, ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, میں رپورٹر سے سلام دعا کر رہا تھا کہ اب یہاں پر آ کے رپورٹنگ کرنی پڑنی, تو سلام دعا کر رہا تھا. تو عثمان بزار صاحب پتہ چلا جلدی باہر آ گئے. جلدی جب وہ باہر آئے تو اب جو جتنے سیکیورٹی کے لوگ تھے انہوں نے جا کے ان رپورٹرز کے آگے کھڑے ہو گئے اور ان کو نہ آگے آنے دیا. میں بینچ پہ بیٹھا تھا اور میں نے کہا اگر میں نے یہاں پر تھوڑی سی بھی حرکت کی تو یہ مجھے بھی پکڑ لیں گے. تو میں نے موبائل نکال لیا اور کیمرہ آن کر لیا. جب بالکل عثمان بزار میرے قریب پہنچے تو میں نے موبائل ان کی طرف رخ کیا اور ان سے سوال پوچھا کہ آپ کے وزراء کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو فائلیں پڑھنی نہیں آتی. تو ان کے لیے بھی حیران کن بات تھی کہ یہ کیا بات ہے, تو انہوں نے میرا سوال ہی دہرا دیا. جب میں نے بار بار ان سے یہ کہا اور وہ پھر چلنا شروع ہو گیا. آپ نے غالباً یہ بھی کہا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 1 سال بعد تبدیل کر دیا جائے گا, آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. تو ان کے سیکیورٹی والوں نے مجھے بھی دبوچ لیا, لیکن میرے ہاتھ میں موبائل تھا, مجھے یہ تھا یار یہ اس میں سے کنٹینٹ نہ ضائع ہو جائے. تو عثمان بزار پیچھے مڑ کے میرا جواب دینے لگے تھے کہ ان کے کسی سٹاف افسر نے کہا کہ آپ نہ جواب دیں. اس کے فوراً بعد میں نے اپنے چینل کو وہ بھیج دیا اور چینل نے وہ لگایا, لیکن اس کو چینل کو اتارنا پڑا فوری کچھ منٹوں میں. تو مجھے جب فون آیا وہاں سے کہ یار وہ ہم تو نہیں چلا رہے اسے, تو میں نے کہا اچھا سوشل میڈیا پہ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں. میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ ڈال دیا. 10 منٹ بعد مجھے 2-3 بڑے چینل سے آیا کہ کیا ہم اس کلپ کو یوز کر لیں اپنے نیوز میں. میں نے کہا جب تک یہ سوال نہیں کیا تھا تب تک میرا تھا, جب میں نے یہ سوال کر لیا وہ وائرل ہو گیا. آپ ذرا ہمیں خلیل الرحمان قمر کا واقعہ بتائیے. خلیل الرحمان قمر صاحب ان دنوں میں بہت زیادہ معروف تھے, ہر چینل پہ ان کا چرچا تھا. انہوں نے ایک دن پہلے ایک خاتون صحافی کو گالی دی تھی پروگرام میں, تو میں انٹرویو کرنے ان کا چلا گیا. اتفاق سے ایک پروگرام کے بعد میں انٹرویو طے تھا, لیکن وہاں پر ہو نہ پایا, میری طبیعت خراب تھی, میں چلا گیا. رات کو ان کے گھر کا وقت ہو گیا. جب میں گھر گیا تو ان کے 15 لوگ وہاں پر انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلی باری ہی میری آئی. تو ہم جا کے بیٹھے تو انہوں نے میرے قد کی تعریف کی اور میرے بالوں کی طرف دیکھا. ان کے بھی بال گھنگریالے ہیں, قد لمبا ہے, وہ تو سنا ہے وگ لگاتے ہیں. اس کی تصدیق نہیں ہوئی. تو انہوں نے مجھے حال چال پوچھا, تو میں نے ان سے جب دوسرا تیسرا سوال کیا تو میں نے محسوس کیا کہ تیسرے سوال کے بعد ان کو یہ لگا کہ یار یہ میرے مزاج کے مطابق سوال نہیں پوچھ رہا, کیونکہ ان سے پہلے جتنے انٹرویوز ہو رہے تھے سارے ان کے مزاج کے مطابق سوال ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا لڑکی کو آزادی حاصل نہیں ہے کیا, لڑکی کو یہاں پر آزادی حاصل نہیں ہے کیا, لڑکیاں یہاں پر زیادہ نہیں گھوم سکتی, یہ وہ تلخ ہو گئے. تو میں نے ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں جو گالی آپ نے اسکرین پہ دی ہے. تو اس پہ وہ سیکھ پا ہو گئے, انہوں نے گالی دے دی مجھے, اور گالی دے دی اور پھر ساتھ کہا یہ کیمرے بند کرو, یہ کرو. کیمرہ جا کے اس نے بند کر دیا, ان کا جو سٹاف آفیسر تھا اس نے. اس کے بعد سنیں آپ کو سوشل میڈیا پہ کافی لفظی گولہ باری, کچھ دھمکیاں بھی ملی ان کے حامیوں کی طرف سے. اصل میں اس ٹائم بہت زیادہ لوگ, خاص طور پہ ہمارا جو مذہبی طبقہ, ان کو بڑا پسند کر رہا تھا کیونکہ وہ عورت مارچ کے خلاف بول رہے تھے. اور میں تو ایک صحافی کی حیثیت سے وہاں پہ گیا تھا. مجھے بعد میں بڑی آفرز آئیں کہ ہم آپ کا یہ کرتے ہیں, آپ کو کیس آپ کا لڑتے ہیں. میں عورت مارچ میں اگلے دن کوریج کرنے گیا, وہاں پہ لوگوں نے میری بڑی پذیرائی کی, آپ ادھر آئے اسٹیج پہ لے جاتے ہیں. وہ میں نے انہیں کہا یار میں وہاں پہ صحافی بن کے گیا تھا, میں آپ دونوں گروپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ مجھے ہوئی دھمکیاں بھی ملی, اور اس کے اوپر پھر میں نے یہ سوچ بچار کر کے پھر میں عدالت میں گیا. وہ چیزیں عدالت میں بھی موجود ہیں, میں نے وہ ریکارڈ لگا کے دیے. 5 کروڑ روپیہ میں نے کہا کہ ہماری معاشرے میں کسی کو گالی کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے خود سے اجازت لے لی ہوئی ہے, اور وہ جس کو دل کرتا گالی دے دیتے ہیں, خاتون. آپ بہت دلچسپ کرداروں سے انٹرویو کرتے ہیں. کبھی آپ باڈی بلڈنگ والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں, کبھی 60 سالہ بزرگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو بڑی کثرتی جسم کے مالک ہوتے ہیں, کبھی آپ وہ ایک موٹر سائیکل چلانے والے کے پاس. آپ کو سب سے دلچسپ کردار کون سا لگا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں روز ہی اس حیرانی میں ہوتا ہوں کہ یار یہ تو کل والے کردار سے زیادہ دلچسپ آ گیا. مطلب مجھے روز ایسی سٹوریز ملتی ہیں. مجھے پہلے لوگ تو پوچھتے ہیں یار یہ لب دے کتوں نے, ٹھیک ہے. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ یار یہ لاہور ہے, اتنا بڑا شہر ہے, قدم قدم پہ سٹوریز ہیں. آپ کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بابے کو پوچھیں, اس کی بھی ایک کہانی ہے, اور یہاں پر چلتی پھرتی کہانی ہے. تو سچ پوچھیں تو میرا تو ہر کردار ہی دلچسپ ہے. مجھے تو میں جیسی نئے کردار سے ملتا ہوں تو میں اس کے سیر میں مبتلا ہو جاتا ہوں. آپ باکسر سے بہت دوستی ہے, کافی آپ انٹرویو چلا چکے ہیں. دوستی آپ کہہ لیجئے, ہم صحافی ہوتے ہیں, ہمیں ہر ایک سے ملنا اور ہر ایک سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم ان سے بات کر سکیں ریکارڈ میں. میں وہ پہلا صحافی ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے عابد باکسر صاحب نے یہ بات بتائی ہے.
جس نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے جو نرگس ہیں ان کے جو بال منڈوا دیے تھے وہ آپ نے منڈوائے, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو بعد میں 2-3 انٹرویوز کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو نا لاہور تک کوئی جرنلسٹ نہیں جڑا میرے کو ایسا سوال پوچھے, تم واحد آدمی ہو جو مجھ سے اس طرح کے سخت سوال کرتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہاں پر صحافی کیا کرتے ہیں, بڑے آسان اور ان کی مرضی کے سوال پوچھتے ہیں, اس سے دوستیاں نہیں ہوتی. لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑے اچھے سوال کرتا ہے تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, یا تو ناراض ہوتے ہیں یا آپ کے دوست بن جاتے ہیں. اچھا, یہ ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ وہ ڈیل ڈول اور جسامت اور یہ وہ, آپ کے متعلق ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ کافی عمر کے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 40 کے پیٹے میں ہیں. تو آج آپ راز خود ہی کھول دیں, آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہاں پہ کوئی جا کے گوگل پہ لکھے گا وہ سارا میرا ڈیٹیل آ جائے گی. 27 سال میری عمر ہے. آپ کی عمر 27 سال ہے؟ ہاں جی, میری 27 سال عمر ہے صرف. اور اس میں کئی لوگ کہتے ہیں دن کٹ کے راتا کٹ کے, میرے سارا کچھ ڈال کے 27 سال ہے. اور میں نے چونکہ ڈگری بھی کی ہے, آپ سارے لوگ لاہور کے لوگ مجھے جانتے ہی ہیں, ماسٹرز کی ہے, ایم فل کی ہے, اسکولنگ یہاں پر ہوئی ہے, کالج یہاں پر کی ہے, سب کو پتا ہے کیا ایج ہے اس میں چھپانے والی اور بتانے والی کیا بات. اور آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ ہاں, یہ ایک سوال ہے جو بڑا دلچسپی کا حامل ہے. لوگ بار بار پوچھتے ہیں, لوگ مجھے آپ کے بال ایسے کیوں ہیں, آپ نے شادی کیوں نہیں کی, آپ کیا ہے استفہامی انداز میں پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تک نہیں ہوئی؟ نہیں, ابھی تک نہیں ہوئی جی. تلاش جاری ہے, قریب قریب ہے. اس سے ویسے ایک تھوڑی سی آپ کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی ہوتی ہے, لیکن ایک مشہور خاتون ٹک ٹاک سٹار کے ساتھ آپ کا کچھ تعلق کی بڑی افواہیں گرم تھی, لیکن پھر سنا کہ بریک اپ ہو گیا, وہ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ پتہ نہیں, یہ بریک اپ اور یہ لوگ افواہیں خود ہی اڑا لیتے ہیں, خود ہی بنا لیتے ہیں. میں دوستی تھی ان کے ساتھ بھی, اور دوستی ہوگی بھی, شاید چل رہی ہوگی دوستی اس طرح بے شمار جتنے. اب میں بتا دوں ٹک ٹاک سٹار شاید چل رہی ہوگی, نہیں آپ پتہ نہیں کس ٹک ٹاک سٹار کی بات کر رہے ہیں, میرے منہ سے 2-3 نام نکلیں گے, ٹھیک ہے. اب بے شمار جو فیمیل ٹک ٹاک سٹارز ہیں, میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے اور دوستی بھی ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کا اشارہ کس طرح, میں منہ سے نکالوں گا تو وہی اسی کے اوپر لوگ افواہیں اڑانا شروع کر دیں گے. میں منہ سے نہیں نکالنا چاہتا تھا لیکن آپ میرا اشارہ بالکل دوستیاں ہیں, اچھا تعلق ہے, دوستی والا تعلق. اچھا, وہ آگے مطلب کسی نہیں آگے میرا خیال ہے بس ٹھیک ہے, گھر والے بڑھا لیں گے جہاں پہ انہیں تعلق بڑھانا ہوگا. اچھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہی خواب دیکھا تھا صحافت کا, اسی مقام پہ آپ نے آنے کا خواب دیکھا تھا؟ یہ جو ہمارے آج کل کے بچے ہیں جو مطلب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ اینکرز جو ہیں وہ ایک بڑی شاہانہ اور خوشحال اور ایک بڑی آسان زندگی گزارتے ہیں, اور آپ بھی ایک اینکر ہیں, تو کیا آپ کو آپ کا خواب مل گیا؟ پتہ نہیں خواب تو ملا کہ نہیں ملا. میں اپنی نیچر میری یہ تھی کہ روز کچھ نیا کام کرنے کو ملے, کسی نئے جگہ پہ جائیں, کچھ نیا دیکھیں, نئی چیزیں ایکسپلور کریں. تو صحافت میں آپ کو روز نئے کردار, نئی جگہ, سب کچھ ملتا ہے, نیا ملتا ہے سب کچھ آپ کو. مجھے اتنا پتا ہے میں کسی آفس میں بیٹھ کے 24 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہ کام نہیں کر سکتا. تو اس شعبے میں میری یہ دلچسپی موجود ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر سوالات ہوتے ہیں, تو اس شعبے میں آپ کی یہاں پر تھوڑی بہت تسلی ہوتی رہتی ہے کہ آپ وہی سوالات لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ وہ سوال کیا تھا آپ کا کہ جی وہ جو بچے سمجھتے ہیں کہ اینکر, ہاں اینکر کی جو زندگی ہے نا, وہ بھائی جو دیکھ رہے ہیں نا, آپ کی مہربانی, پچھلے ہی اینکر تھے جن کی زندگی اس طرح تھی, ابھی بھی وہ اینکرز ہیں جن کو اچھے مل رہے ہیں, لیکن یہ اینکر جو ہے نا آپ کی 100% جو فیلڈ ہے اس کا یہ 4% ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور ان کی زندگی شاہانہ ہے, جن کی بننی تھی بن گئی ہے شاہانہ. اب جب آپ سوچ سمجھ کے آئیں, یہ بڑا چیلنجنگ فیلڈ ہے, اس میں آپ کو بہت سے کام آنے چاہیے, اور نئے جو چینلز کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لوگوں کو یہاں پہ کھانے کے پڑے ہوئے ہیں لالے. اور مجھ سے اب لوگ پوچھتے ہیں, اب دوسری بات یہ کہ یہاں پر لوگ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم بھی حامد میر کی جگہ پہنچ جائیں گے. شاذب یار آپ ان کی ایفرٹس کو دیکھیں, انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں, پھر اس کے بعد وہ اس جگہ پر آ کے پہنچے ہیں. دوسرا یہ کہ اس فیلڈ میں بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے اینکرز کی جن کو اچھے پیسے مل رہے ہیں, جن کے شاہانہ لائف سٹائل ہیں. باقی سارے لوگ بیچارے رول رہے ہیں, اور اگر آپ کے اندر شوق ہے, کار دانے ہیں, پھر آ جاؤ اس فیلڈ. اچھا, مجھے ایک سوال جو ہے نا بالواسطہ طور پر کہا گیا, اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں آپ کو انٹرویو کرنا, تو انہوں نے کہا یہ سوال ضرور کیجیے گا جو آپ کو جانتے ہیں, اور وہ کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ خواتین میں بہت مقبول ہیں, مطلب صحافیوں کے علاوہ بھی خواتین جو ہیں وہ آپ پر بہت فریفتہ ہیں, تو مجھے اس کا راز کیا ہے آخر؟ یہ سوال تو ویسے آپ کو خواتین سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ان میں کیوں مقبول ہوں.
पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद नेचर इस तरह की, जब आप ये फन एलिमेंट आ जाता है नेचर में, और क्लास वगैरह में भी इस तरह ही होता था कि गपशप लग जाना, मजाक कर लेना, ये वो, इस वजह से शायद, वरना तो मेरे ख्याल में आप जैसा ही हूँ, सारों जैसा। अच्छा फर्रुख, आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया, बहुत दिलचस्प आपकी शख्सियत है, बहुत अलीम आप इंसान हैं, और आपके कॉज, आपकी कमिटमेंट, आपकी अपने पेशे से लगन, इसको हम सलाम पेश करते हैं। आखिर में आप हमारे नाजरीन को और नौजवानाने वतन को ख़ास तौर पर अगर कोई पैगाम देना चाहें। बिल्कुल, ज़िंदगी के रंग जो देखने वाले हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो सबसे पहले तो ज़िंदगी के रंग देखें, और अक्ल और शऊर के साथ देखें, ताकि ज़िंदगी में भी आपको फ़ायदा हो और मुश्किलात जो हैं वो फेस करने का आपको सलीका करीना तरीका आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, नाज़रीन कराम, फर्रुख शहबाज बड़ाइच की आपने इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू सुनी। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने ख्वाब देखा और अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से और अपनी सलाहियतों से उस ख्वाब की तकमील की। आप भी ख्वाब देखिए, ज़रूर देखिए। टोनी रॉबिन्स कहता था कि अगर आपने ख्वाब नहीं देखा तो आप इंसान नहीं हैं। तो ख्वाब देखते रहिए और उस ख्वाब की अमली ताबीर जो है वो फर्रुख शहबाज बड़ाइच बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।